آج ہم بات کریں گے ترکی میں ڈونر شاپ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، ڈونر کی کتنی قسمیں ہیں، کیا یہ بزنس منافع بخش ہے یا نہیں، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا، ورکر کی تنخواہ کتنی ہوگی، اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو اس بزنس پہ ٹیکس کی ریشو کیا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یہ بزنس کرتا ہے تو وہ اپنی فیملی، بچوں، والدین کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ڈونر شاپ کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے اس بزنس کو؟ جی کلیم اللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج کا ٹاپک بہت اچھا آپ نے چوز کیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت سے لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ریسٹورنٹ بناتے ہیں یا ڈونر شاپ بناتے ہیں تو اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور وہ میں اتنا زیادہ بزی ہوتا ہوں جی سر، کہ بالکل ایسا ہی۔ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنے زیادہ سوالوں کا جواب دینا۔ اور دوسرا، میں نے شروع سے اپنی ایک پالیسی رکھی ہے کہ جو میں خود لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم آپ لوگوں کو ایک بھلائی کر رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں تو میں کسی بھی لائر کا یا دوسرے بندے کا نمبر دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ ہم خود بزنس مین اور بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں انویسٹمنٹ سے لے کر ورکر کی سیلری سے لے کر ٹیکسز سے لے کر ہر چیز کا بندے کو مختلف کویشچنز ہوتے ہیں۔ تو ایک پراپرٹی ڈیلر اسپیسیفک سوال کا جواب دے سکتا ہے، لائر جو ہے وہ اپنے فیلڈ سے متعلقہ جواب دے سکتا ہے، اکاؤنٹنٹ اپنے فیلڈ سے متعلقہ، اور اسی طرح سے ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے فیلڈ سے متعلقہ۔ تو اس طرح سے 5-6 لوگوں کی انفارمیشن جو ہوتی ہے ہم کیونکہ سب سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے سب کے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے، جو پراپر انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ ان فیلڈ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک جینون اور اوریجنل انفارمیشن پہنچے، کیونکہ سب سے پہلے اویئرنیس ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی کلیم اللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ڈونر شاپ بنانا چاہتا ہے ترکی میں جی جی تو وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی ٹرکی میں رہ رہے ہیں، جی سر۔ مثلا آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس ہے، جی سر، تو بالکل۔ ان تینوں صورتوں میں آپ آلریڈی لیگل ہیں، جی یعنی سر، آپ کے پاس وہاں کا ریزیڈنس کارڈ ہے۔ ایک تو کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے۔ بالکل سر۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کو سول پروپرائٹرشپ یا آپ جو ہے وہ 25,000 ٹرکش لیرے والی جو کمپنی ہے جی سر، وہ رجسٹرڈ کروا کر آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک یعنی ہو گیا سر۔ منیمم آپ 25,000 والی بھی کمپنی رجسٹرڈ کروائیں گے تو وہ تقریباً $4,000 بنتا ہے۔ جی سر، تو اس کے اوپر لائر کی فیسیں ڈال کر باقی اخراجات ڈال کر آپ کا 5-6 ہزار زیادہ زیادہ خرچہ آئے گا، جی سر، تو آپ اس کے اوپر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو تو گیا سر۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈونر شاپ بنانا چاہتے ہیں یا ڈونر ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ جی سر، دیکھیں، آپ جب ڈونر شاپ کی بات کرتے ہیں، ڈونر سے ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ جیسے ایک برگر ہوتا ہے تو یہ ٹرکی کا ایک فاسٹ فوڈ ہے۔ جی سر، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں بریانی ہر جگہ پہ کھاتے ہیں، جی سر، پلاؤ کھاتے ہیں، آپ کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کسی بھی شہر چلے جائیں، لاری اڈوں پہ، بس اسٹیشنوں پہ، ٹرین میں، ہر جگہ آپ کو یہ کھانے کو مل جاتا ہے، جی سر، بالکل ایسا۔ چاول، یعنی کہ ہم اس کو بولتے ہیں رائس۔ تو اسی طرح سے ٹرکی میں، پورے ٹرکی کے اندر لوگ ڈونر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جس سر۔ کو ٹرکی کا ایک ٹریڈیشنل فوڈ کہہ سکتے ہیں آپ، اور ہر ٹرکش بندہ وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اس کی آگے جیسے ہم اس کی ٹائپس بتائیں گے کہ بیف ڈونر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چکن ڈونر ہوتا ہے، جی اور سر، اسی طرح بالکل سے ٹھیک۔ ڈیفرنٹ کباب ڈونر ہوتا ہے۔ اب اگر تو آپ ڈونر ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ جی اگر سر، آپ ڈونر شاپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرنٹ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ اب یہاں پر بھی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں ڈیٹیل میں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں کور نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈونر شاپ بنا کر یا ڈونر ریسٹورنٹ بنا کر آپ اس کے اوپر بزنس ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو تب آپ کو 1 لاکھ ٹرکش لیرہ جس کا کیپٹل ہے وہ کمپنی رجسٹرڈ کروانا پڑے گی،
اور 5 ورکر بھی آپ کو رکھنا پڑیں گے، اور ایک جو ہے اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا 1 سال کے لیے۔ تو یہ سارے اخراجات جب آپ کرتے ہیں، 5 ورکر رکھتے ہیں، اپنا ساتھ ساتھ کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹ اور لائر کی فیسیں، تو آپ کا خرچہ 9 سے 10,000 ڈالر منیمم ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک تھم رول لے لیں کہ 10,000 ڈالر آپ کا خرچہ ہو گیا۔ اب یہاں پر 2 باتیں میں نے کلیئر کی ہیں۔ پہلی بات کہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس ہے، یا آپ کے پاس آلریڈی جاب ہے وہاں پر، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی آپ کے پاس وہاں کا لیگل ریزیڈنس ہے۔ جی سر۔ میں ٹورسٹک ریزیڈنس کی بات نہیں کر رہا، میں ورک ریزیڈنس کی بات کر رہا ہوں، جی کیونکہ سر۔ ٹورسٹک ریزیڈنس جسٹ ویزا ہے، وہ ریزیڈنس اس طرح سے نہیں ہے کہ اس پہ کام کیا جائے۔ تو وہ پھر آپ کا 5,000 ڈالر تقریباً خرچہ آئے گا۔ آپ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ٹرکش رجسٹرڈ کروا کر اس کے اوپر ریسٹورنٹ بنا کر 1 یا 2 ورکر بھی رکھ کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی صورتحال میں آپ 10 سے 12,000 ڈالر میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس رن کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل۔ یعنی جب آپ کو بزنس ریزیڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ کو بزنس ریزیڈنس کی ضرورت ہے تو بزنس ریزیڈنس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک۔ اور اس کا 25% پیڈ اپ کیپٹل ہونا چاہیے، 5 ورکر رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹ ہو، تو وہ آپ کا 10,000 ڈالر خرچہ ہو گیا سیٹ اپ کا۔ جی سر۔ اب 10,000 ڈالر آپ کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے مزید، جو آپ نے ڈونر شاپ بنانی۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شاپ جو ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ 20 اسکوائر میٹر سے لے کر 50 اسکوائر میٹر تک کو ہم شاپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا لیکن سر۔ جب 50 سے لے کر 150 اسکوائر میٹر ہوتا ہے تو اس کو ریسٹورنٹ کہتے ہیں۔ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، یعنی 20-30 لوگ اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو اس کو ڈونر ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے۔ جی سر۔ تو جب آپ ڈونر ریسٹورنٹ بنائیں گے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ 50,000 ڈالر سے لے کر تقریباً 80,000 ڈالر تک چلی جائے گی۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ شاپ بناتے ہیں، ایک سپاٹ بناتے ہیں جسے ہم فوڈ پوائنٹ کہہ لیں، ریسٹورنٹ نہیں ہے، جی فوڈ سر۔ شاپ ہے یا فوڈ پوائنٹ ہے، تو وہ 20 سے 30 اسکوائر میٹر کا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کا 10 سے 20,000 ڈالر کے اندر بن سکتا ہے۔ جی ڈیپینڈ سر۔ کرتا ہے کس ایریا میں بنا رہے ہیں اور آپ کے کمپنی کون سے رجسٹر کروا رہے ہیں۔ ٹھیک تو ہو میں گیا نے یہ سر۔ کوشش کی ہے کہ اس میں یہ چیزیں کور کر دوں، کیونکہ یہ بہت سی کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ 2 طرح کی کمپنی ہے۔ ایک کمپنی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ 25,000 ٹرکش لیرے والی، اور ایک ہے 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی۔ جن لوگوں کو چاہیے بزنس ریزیڈنس اور انہوں نے اپنی فیملی کو ساتھ رکھنا ہے اور انہوں نے بزنس ریزیڈنس لینا ہے، وہ تو 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی رجسٹر کروائیں گے، جی سر۔ اور اس کے اوپر وہ 10,000 ڈالر خرچہ ہوگا سیٹ اپ کا، اور 10,000 ہی وہ فوڈ پوائنٹ کا لگا لے تو 20,000 ڈالر ان کا خرچہ ہوا، جی جس سے سر، ان کا بزنس چل پڑا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ لیکن اگر ان کے پاس وہ پہلے وہاں ٹرکی میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس اسٹوڈنٹ ریزیڈنس ہے، یا ان کے پاس وہ جو ہے پہلے کوئی جاب ہے، یا ان کے پاس انہوں نے گھر لیا ہوا ہے، پراپرٹی ریزیڈنس ہے، جی سر۔ تو وہ پھر 25,000 ٹرکش لیرے والی کمپنی بنائیں گے، تو ان کا 5,000 ڈالر سارے سیٹ اپ کا خرچہ ہوگا، اور 5-6,000 ڈالر سے آگے وہ کسی یا 10,000 لگا لیں، 10,000 سے وہ آگے کام شروع کر لیں، جی سر، تو بالکل ان ٹھیک کا ہو گیا۔ سروائیول زیادہ اچھا اور آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو شاپ کی بات ہے۔ اگر ہم آ جاتے ہیں ریسٹورنٹ کی طرف، تو اس کی ڈیٹیل جیسے میں نے بتائی آپ کو جی کہ سر۔ اس میں پھر وہ ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ 50 سے لے کر 150 اسکوائر میٹر کی جگہ ہوتی ہے۔ جی سر، ٹھیک ہو جگہ گیا۔ کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا، ورکر بھی اس میں آپ کو 5 سے 6 رکھنا پڑتے ہیں۔ شاپ میں 2 سے 3 ورکر کے ساتھ آپ چلا سکتے ہیں کام، جی سر۔ ریسٹورنٹ میں 5-6 ورکر یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ریسٹورنٹ کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، 50 سے 80,000 ڈالر تک چلی جی جائے سر، گی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن شاپ کی جو انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ڈونر شاپ کا کام کرتا ہے وہاں پہ، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ ڈونر کی قسمیں کتنی ہیں؟ جی، ڈونر جو ہے ٹرکی کے اندر 4 مختلف قسموں کا ڈونر ہے، جی سر۔ لیکن 3 جو ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ لے لیں کہ ڈونر جو ہے یہ چکن ڈونر بنتا ہے، جی اور سر۔ اس کے ساتھ ساتھ بیف ڈونر بنتا ہے۔ بیف ڈونر جو ہے وہ چکن کی نسبت تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے، جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ اور کیونکہ سمجھ لیں کہ ٹرکی کے اندر جو ہے بیف کی جو پرائس ہے وہ منیمم $8 کے اراؤنڈ ہے۔
जी सर, ठीक हो गया। पर केजी, जबकि चिकन जो है वो तकरीबन $2 के अराउंड है। जी सर, ठीक तो हो इसलिए गया। चिकन जो डोनर है वो सस्ता है, बीफ डोनर महंगा है। और फिर ये क्योंकि वो डोनर ऑपरेटर्स के ऊपर बनता है, जी सर। तो इसलिए इसको सिंपल आप चिकन डोनर या बीफ डोनर कहते हैं। लेकिन एक है डोनर कबाब, जी वो सर। कोयलों के ऊपर जैसे कबाब तैयार किए जाते हैं इस तरह से वो प्रॉपर तैयार होता है और उससे डोनर बनाया जाता है। जी सर। तो बीफ डोनर कॉस्टली है और चिकन डोनर सस्ता है, और कबाब डोनर दरमियाना है, उसमें आप कह लें कि एवरेज आ जाती है उसकी प्राइस। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से हमारे भाई पूछते हैं जिन्होंने ये बिज़नेस पहले नहीं किया, जी वो जी। कहते हैं कि अगर तुर्की में हम ये बिज़नेस करें तो क्या ये मुनाफा बख्श है या नहीं? जी बिल्कुल। अब देखें कि कोई भी बिजनेस जो होता है जी सर। वो डिपेंड करता है कि उसको चलाने वाला कैसा है, ठीक है, ठीक हो गया। और वो कितनी मेहनत के साथ कितना फोकस करके उस बिजनेस को चलाता है, और अपने वर्कर से आप किस तरह से काम लेते हैं, और आप जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो सर्विस देते हैं, वो सर्विस कितनी वैल्यूएबल है। तो जब ये सारी चीज़ें, अगर आप सपोज करें कि आप समझते हैं कि आप दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन हैं या दरमियाने दर्जे से थोड़े बेहतर हैं, जी सर। तो आप इस बात को समझें कि टर्की में जो बीफ डोनर है या चिकन डोनर है, इसमें जो एवरेज प्रॉफिट रेशियो है वो 20 से 30% है। यानी मिनिमम जो प्रॉफिट है 20% है, जी सर। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 30% है। ठीक हो गया तो सर। 20 से 30%, चाहे डोनर $10 का हो चाहे $1 का हो, आपके सारे अखराजात निकाल कर, यानी जी उसमें सर। मैं कह रहा हूँ कि शॉप का किराया निकाल कर, वर्कर की सैलरी निकाल कर, आपकी जो सेटअप की कॉस्ट है वो निकाल कर, डोनर का जो एक प्रॉपर रनिंग सिस्टम है उसमें 20 से 30% मार्जिन है। जी सर, ठीक ठीक हो है। गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये डोनर शॉप किस एरिया में ली है, किस एरिया में सेटअप बनाया है, कहाँ पर, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, आप किसी यूनिवर्सिटी के पास है, किसी मेट्रो स्टेशन के पास है, किसी बस स्टेशन के पास है, क्राउडेड एरिया में है, सिटी सेंटर में है, किसी गली में है, मेन टूरिस्ट एरिया में है। जी सर, तो ये बिल्कुल। लोकेशन काउंट करती है आपकी। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है 20 से 30% है। और फिर जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में 80 to 90% जितने भी ट्रैवलर हैं वो जब जाते हैं तो या तो बिरयानी खाएंगे जी या सर। कोई और। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल खाए जाते हैं, ऑफिस में भी आप लंच टाइम में राइस खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो बिल्कुल सर, यहाँ ऐसे। पर जो है टर्की में जो लंच टाइम में एवरेज जो वर्कर है 80 to 90% वो डोनर ही खाता है। और जो ट्रैवलर है ये समझ लें उनका फास्ट फूड भी है और ट्रेडिशनल फूड भी है। जी सर, ठीक तो हो गया। इसलिए ये जो डोनर की है ना, मतलब हर सूरत में इसने तो बिकना है, ठीक जी है, सर, उन्होंने ठीक हो खाना गया। है, आप नहीं बेचोगे तो किसी दूसरे से वो ले लेंगे। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई वहाँ पे डोनर शॉप बनाता है जी जी। तो उसको कम से कम कितने वर्कर चाहिए होंगे? जी अब देखें, अगर डोनर शॉप बनानी है आपने तो उसके लिए एक डोनर जो कारीगर होता है, जो डोनर बनाने वाला है, वो चाहिए। और उसके अलावा 1 या 2 वर्कर जो है साथ हेल्पर चाहिए होते हैं, कैश लेने वाले और डोनर डिलीवरी देने वाले। जी सर, बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जो है बंदे रिक्वायर्ड होते हैं एक डोनर शॉप के लिए, जी ठीक है। सर, ठीक हो गया। और अगर आपने रेस्टोरेंट बनाना है तो उसमें 6 से 7 वर्कर रिक्वायर्ड होते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं या शॉप बना रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक कारीगर भी चाहिए होगा, क्या वहाँ पे कारीगर आसानी से मिल जाता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि उनका कल्चर है। तो अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप ढूंढते हैं शेफ़ या कुक तो जी आपको सर। मिल जाएगा। इसी तरह वहाँ पर भी जो है बहुत से कारीगर जो होते हैं आपको मिल जाते हैं, लेकिन एवरेज जो वर्कर है उनसे उनकी सैलरी डबल होती है। सपोज करें कि एवरेज वर्कर वहाँ पर $400 या $500 मंथली ले रहा है, जी सर। तो कारीगर जो है 800 से $1000 लेगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई डोनर शॉप बनाता है जी तो जी। अच्छी और मुनासिब जगह पे दुकान का किराया कितना होगा? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। देखें कि दुकान का किराया अगर आप अपने सिटी को देख लें तो सिटी सेंटर में और होता है और सिटी के सराउंडिंग में और होता है, और फिर सेंटर के अंदर भी जैसे मैंने बताया मेट्रो स्टेशन है, बस स्टेशन है, यूनिवर्सिटी है या टूरिस्ट एरिया है, तो वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। जी सर। अब जो हम कहते हैं कि मिनिमम $700 से लेकर मैक्सिमम $1200 तक या $1000 तक आप ले लें, 700 से 1200 की रेंज रख लें।
ٹھیک ہو گیا تو سر. اس رینج میں آپ کو شاپ ملے گی، ریسٹورنٹ کی نہیں بات کر رہا، شاپ کی بات شاپ کر کی رہا. بات کر رہے تو ہیں. ریسٹورنٹ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے پر اسکوائر میٹر کے حساب سے ہونا ہے، جتنے اسکوائر میٹر کا لیں گے اس حساب سے وہ ہوگا. لیکن $700 سے $1200 کی رینج میں آپ کو ایک شاپ مل جاتی ہے. ورکر کی سیلری جو ہے $400 سے $500 تک نارمل ورکر کی ہے، لیکن جو ڈونر بنانے والا ہے وہ $700-800 سے کم میں نہیں آپ کو ملے گا. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یہ بزنس کرتا ہے پاکستان سے وہاں پہ آ کے، تو اس کو ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی اور بیک اپ اماؤنٹ کتنی چاہیے ہوگی؟ جی ایکچولی شروع سے جب ہم یہ سیریز بناتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا. یہ کلیم اللہ کا بہت اچھا سوال ہے کہ آپ کو ایک بزنس سے شروع کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اور پھر اس بزنس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے. تو آپ بزنس شروع کرنے کی تو انویسٹمنٹ پوچھتے ہیں سارے ہی، لیکن اس کو بزنس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنی انویسٹمنٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. پہلا حصہ جو ہوتا ہے آپ کا کمپنی رجسٹرڈ کروانا ہے، آپ نے لیگل پرمیشن لینا ہے اور آپ نے ورکرز ہائر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جگہ لینی ہے، رینٹ آؤٹ کرنا ہے، ساری چیزیں یہ اس کا آ گیا. اس کے بعد دوسرا حصہ اس سیٹ اپ کو شروع کرنے کا، جیسا کہ آپ نے ورکر ہائر کیے، جگہ کرائے پہ لے لی، اور پھر وہاں پر آپ نے ڈونر کے لیے اپریٹس خریدا، فرنیچر وغیرہ ڈالا، سسٹم کیا، تو آپ کو اس کے لیے پیسہ چاہیے. جب آپ کا لیگل بھی سیٹ اپ سارا ہو گیا ہے اور بزنس بھی رننگ میں آ گیا تو پھر ایک بیک اپ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کم سے کم ایک تیسرا حصہ آپ بیک اپ کے لیے رکھتے ہیں کہ 2 3 4 مہینے اگر آپ کا بزنس شروع میں سلو بھی جاتا ہے تو لوگوں کو آپ کے بزنس کو سمجھنے میں یا آپ کو کلائنٹ ڈھونڈنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے مہینے اگر آپ کا بزنس آپ کے ایکسپینڈیچر کا 50% نکالتا ہے تو دوسرے مہینے 60 70 80 یا 100 ہو سکتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، کتنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کا ٹیسٹ کیسا ہے یا آپ سروس کیسی دے رہے ہیں. تو منیمم جیسے ہم نے کہا کہ ڈونر شاپ کے لیے اگر ہم بات کریں تو وہ منیمم آپ کا کم سے کم $15,000 سے $20,000 آپ کا خرچہ ہے منیمم. لیکن بیک اپ $5-6 ہزار آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اسے بہتر طریقے سے چلا سکیں. لیکن اگر جو لوگ ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ 20-25 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، 100-150 اسکوائر میٹر جگہ ہو، 6-7 ورکر ہوں اس میں، تو اس کے لیے $50,000 سے $80,000 جو ہے اس کا ہے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ ریسٹورنٹ بناتے ہیں تو آپ 1 یا 2 پارٹنر مل کے بنائیں، تاکہ وہ $50-60 ہزار جو ہے وہ آپ 2 لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو کے $25,000 ہو جائے گا، اور آپ دونوں اس کو بیٹر مینج کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک کمپنی میں یا ایک بزنس سیٹ اپ میں زیادہ سے زیادہ 3 لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹر کے طور پر ویزا لے سکتے ہیں، اپنی بچے اور اپنی بیوی اور اپنے پیرنٹ جو بھی ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے بھی ویزے لے سکتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو اگر شاپ بنانی ہے تو 15 سے 25 ہزار تک آپ ٹوٹل رکھ لیں ایوریج، اور اگر ریسٹورنٹ بنانا ہے تو $50,000 سے $80,000 تک آپ. میں ڈالر میں اس لیے بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو ٹرکش لیرے میں بتاؤں گا، ٹرکش لیرے کی ویلیو اوپر نیچے ہو جاتی ہے یا بہت سے لوگوں کو اسی کنورژن کا ایشو آتا ہے. تو کیونکہ ہم ڈالر جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی کیا پرائس جا رہی ہے، تو آپ اسے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر کے اپنا جو ہے ریکوائرڈ ویلیو نکال لیتے ہیں. انٹرنیشنل کرنسی ہے، کسی بھی کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہوں گے، مثلا آپ یو کے میں بیٹھے ہیں تو پاؤنڈ سے آپ کنورژن کر لیں، یا آپ انڈونیشیا میں بیٹھے ہیں، ملیشیا میں بیٹھے ہیں تو وہاں کے پیسوں کے حساب سے کنورژن کر لیں گے، دبئی میں ہے تو وہاں سے کنورژن کر لیں گے، اور اسی طرح سے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو روپے کے حساب سے کنورژن کر لیں گے. تو اس لیے میں آپ کو ایک انٹرنیشنل کرنسی کا ریٹ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ڈالرز میں اتنا خرچہ ہے، آپ اسے کنورٹ کر لیں، اور دوسرا یہ تھوڑی سی سٹیبل ویلیو آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہم نے بتانا ہوتا ہے کاسٹ آپ کو، یہ تاکہ مطلب اس کے 90% کہہ لیں کہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے پرائسز. تو ایکچوئل گراؤنڈ میں اس وقت جو ریٹ چل رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو بتا رہے ہیں. تو شاپ بنانی ہے یا ریسٹورنٹ بنانا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اور اس حساب سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹر جو ممکن ہے وہ بتا سکوں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا فرنچائز لے کر ڈونر کا کام کیا جا سکتا ہے؟
جی بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرکی کے اندر کیونکہ ڈونر جو ہے میں نے بتایا 80 to 90% جو لوگ ہیں وہ ڈونر کھاتے ہیں، جی سر، اور امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی کھاتا ہے، ورکر بھی کھاتا ہے، ہر بندہ کھاتا ہے ڈونر. اور ڈونر میں آگے ٹائپس ہیں. اب اسی لیے پورے ٹرکی میں مختلف شہروں میں ڈونر کے برانڈز ہیں، جی سر، بالکل ٹھیک. مختلف اپنے برانڈس جیسے ٹرکش ڈونر ہے، استنبول ڈونر ہے، یہ کوئی بھی، تو وہ اپنی پھر فرنچائز آفر کرتے ہیں. فرنچائز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو جو بھی آپ شاپ لیں گے اس کی ڈیزائننگ اپنے حساب سے کروائیں گے، جی سر، آپ کے سٹاف کو ٹریننگ دیں گے، ان کی یونیفارم ہوگی، ان کا لوگو ہوگا، پراپر ایک سسٹم ہوگا، ان کا بنا بنایا کسٹمر ہے، اور پھر وہ آن لائن ڈیلیوری سسٹم بھی وہ سارا انٹروڈیوس کرواتے ہیں. جی اور سر، پھر وہ ڈونر کے لیے را مٹیریل جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، چکن ہے، بیف ہے، سب کچھ وہ دیتے ہیں آپ کو. جی سر، بالکل تو ٹھیک. یونیفارم سے لے کر ایڈورٹائزمنٹ سے لے کر ہر چیز وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ایک رکھا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہم فرنچائز آپ کو دیں گے. جی سر، کوئی $5,000 میں آفر کر رہا ہے، کوئی 10 میں، کوئی 20 میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ برانڈ ہے. ٹھیک ہو تو گیا سر. آپ اپنی کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد آپ فرنچائز لے کر ڈونر کا بزنس کر سکتے ہیں. یہ بالکل سب سے ٹھیک ہے. اچھا کام ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ٹرکی میں کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 500 سے زیادہ برانڈز ہیں جو اپنی فرنچائز دیتے ہیں. اور فرنچائز کچھ جو فرنچائزز ہیں وہ تو فری میں بھی مل رہی ہیں، اور کچھ جو فرنچائزز ہیں وہ $5,000 سے شروع ہو کر $50,000 $1.5 lakh تک بھی جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بزنس کی فرنچائز لے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا برانڈ کتنا اسٹیبلش ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیبلش برانڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ اور باقی بہت سی چیزوں میں کم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایک رننگ بزنس میں آپ ان کے ساتھ چل کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بزنس ریزیڈنس لے کے ڈونر شاپ بناتا ہے ترکی میں، تو کیا وہ اپنی فیملی، بچوں اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، جی سر، 5 ورکر رکھتے ہیں، تو 3 ڈائریکٹر جو ہیں ان کو آپ اگر ایک اونر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے ساتھ 2 اور ڈائریکٹر بھی ملا سکتے ہیں، 3 لوگ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں. تینوں کو جو ہے اجازت ہے کہ وہ اپنی بچے اور اپنی وائف اور جی اپنے سر، جو ڈیپینڈنٹس ہیں، والدین ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. زبردست سر. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے اگر 18 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو وہ ایز اے ڈیپینڈنٹ کنسیڈر کریں گے، جی لیکن اگر سر، 18 سال سے زیادہ ہیں تو پھر آپ ان کو کمپنی میں پارٹنر بنا لیں تو وہ زیادہ سیوٹیبل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. سر میں آپ سے ویلکم. جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ بچوں کا ذکر ہوا، تو کیا بچوں کی تعلیم اور میڈیکل کی سہولت گورنمنٹ دیتی ہے؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کویشچن کہ جب ہم فیملی مائیگریٹ کریں گے تو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی جو میڈیکل کی سہولیات ہے اس حوالے سے، تو گورنمنٹ آف ٹرکی یہ ہے آپ سے وہ، جیسے ہم آگے جا کر بتانا چاہیں گے، ٹیکس آپ سے لیتے ہیں. تو کیونکہ گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کے لیے ایجوکیشن جو ہے اور میڈیکل یہ فری ہے گورنمنٹ کے اسکولوں میں. لیکن آپ کو پتہ ہے اسکولز بھی وہاں پر پرائیویٹ بھی ہیں اور اسی طرح سے ہاسپٹل بھی پرائیویٹ ہیں. اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر چارجز دینا پڑیں گے. لیکن اگر آپ گورنمنٹ اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے ٹیکس، کیونکہ آپ نے پے کیا، تو آپ کے لیے میڈیکل اور ایجوکیشن دونوں فری ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر جیسا کہ ٹیکس کا ذکر ہوا تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹیکس کی ریشو کیا ہے اگر بندہ کوئی بزنس کرتا ہے وہاں پہ تو؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ تقریباً 18% ہے. جی سر، آپ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹوٹل جو سیلز ٹیکس ہے آپ کو 18% دینا پڑے گا. اگر آپ اپنا گھر خریدتے ہیں تو 0.1% اینول ٹیکس ہے، 0.1% آپ جی کی سر، پراپرٹی پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ ویٹ جو ہے ان کا ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے وہ 8% سے شروع ہو کر 18% تک ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی پروڈکٹ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو ایوریج اگر ہم لیتے ہیں اسی طرح سے کہ جنرل ایوریج، تو آپ کو 22% تک پڑ جاتا ہے یہ ٹیکس جی ٹوٹل. سر، جی سر، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے اس بزنس میں وہاں کیا سکوپ ہے، اس حوالے سے آپ گائیڈ کریں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بہت سے دبئی کے اندر، سعودی عرب کے اندر، بحرین کے اندر یا عمان یا مختلف عرب ممالک میں
پچھلے 15 یا 20 سال سے کام کر رہے ہیں. جی سر ایسا اسی ہی طرح سے بہت سے بھائی جو ہیں یو کے میں اور دوسرے ممالک میں بھی اپنا بزنس سیٹ اپ چلا رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر. تو سروس سیکٹر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ریسٹورنٹ ایک ہے اور دوسرا ہوٹل آ جاتا ہے. جی سر. تو ریسٹورنٹ ایک ایسا فوڈ کا بزنس ہے جس میں کوئی آپ کو ادھار پہ کام نہیں کرنا ہوتا. تو ہمارے کیونکہ بہت سے بھائی جو ہیں وہ اپنا بزنس شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جی سر. دبئی سے ہیں, سعودی عرب سے ہیں, کہیں سے بھی. تو اس لیے ہم نے یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی لے کر آئے کہ ان کو ہم نے بتایا کہ ٹرکی کے اندر یہ ڈونر کا جو کلچر ہے یہ بہت زیادہ ہے, یہ ان کا فاسٹ فوڈ ہے اور ہر بندہ ڈونر کھاتا ہے. جی سر ایسا ہی ہے. تو اگر آپ, بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ٹرکی میں آ کر پاکستانی کھانوں کا ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں, یا یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سمجھ لیں کہ عربک کھانوں کا ریسٹورنٹ بنا لیا. اب جس مارکیٹ میں آپ جا رہے ہو آپ نے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے کام کرنا ہے. جی سر تو بالکل. اگر آپ ٹرکی میں جا رہے ہیں تو آپ کا 80 to 90% یا 99% جو کلائنٹ ہے وہ ٹرکش ہے. جی سر تو بالکل ایسا ہی. ٹرکش لوگ جو ہیں وہ تو پاکستانی کھانا نہیں کھائیں گے, وہ تو مڈل ایسٹ کا نہیں کھائیں گے, وہ تو ایسے ہی کھائیں گے جیسے ہم کبھی کبھار چائنیز کھا لیتے ہیں, ہم کبھی کبھار پیزا کھا لیتے ہیں, جی سر یا ہم کوئی ایسا ہی. فاسٹ فوڈ اٹالین یا کچھ بھی اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرکی میں رہ کر جب ٹرکش فوڈ کا ہی کرتے ہو تو اس میں ڈونر سب سے اچھی آپشن ہے. جی سر. تو آپ کیا کرتے ہو کہ 99% آپ کا جو کسٹمر ہے, بلکہ جو ٹورسٹ بھی آتا ہے وہ بھی ڈونر کھاتا ہے, کیونکہ یہ سب سے فاسٹ ہے اور ایزی ہے اور سستا بھی ہے. بالکل سر ایسا تو ہی ہے. آپ ڈونر ریسٹورنٹ ہی بنائیں, آپ زیادہ لمبے کام میں نہ پڑیں, آپ صرف ڈونر شاپ بنا لیں یا ڈونر ریسٹورنٹ بنا لیں. بالکل صحیح ہو گیا سر. اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو لوکل کلائنٹ آپ کے پاس سارا آ رہا ہے اور آپ کے بزنس کے سکسیس کے جو چانسز ہیں وہ 99.9% ہے. جی اس سر میں بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ پاکستانی کھانوں کا بناؤ گے ریسٹورنٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ٹورسٹ ایریا میں بنانا پڑتا ہے, جی یہ سر. مجبوری بن جاتی ہے, کیونکہ جتنے بھی پاکستانی آئیں گے وہ ٹورسٹ ایریا میں آئیں گے, یا عربک لوگ آئیں گے وہ ٹورسٹ ایریا میں. بالکل سر ایسا تو ہی. ڈیفینیٹلی ٹورسٹ ایریا میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کی جو کاسٹ ہے بزنس کی وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سیزنل ہوتا ہے, تو آپ اس بزنس کو لے کر نہیں چل پاتے کنٹینیوسلی. بالکل صحیح ہو تو گیا سر. آپ کو یہ نہیں دیکھنا, آپ ٹرکی جا رہے ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹرکی کے اندر جو لوگ بزنس سے کرتے ہیں وہ کس طرح سے ٹرکش لوگ کیسے کر رہے ہیں. جی سر. تو ٹرکش لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے فوڈ ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں, ڈونر شاپس بنائی ہوئی ہیں, ڈونر ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ لاہما چون ہے, ٹرکش پیزا اس کو کہا جاتا ہے, اس کا انہوں نے اسپاٹس بنائے ہوئے ہیں. جی سر تو بالکل. وہ ایک تو ڈونر ہے اور ساتھ اس کا لاما چون کا کر لیتے ہیں, ٹرکش پیزا اس کو کہا جاتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں ٹرکی میں ریسٹورنٹ بنانے کا تو آپ ڈونر شاپ بنائیں یا ڈونر ریسٹورنٹ بنائیں یا لاما چون ریسٹورنٹ بنائیں, اور آپ پاکستانی کھانوں سے ہٹ کر کام کریں. کیونکہ اگر آپ نے ٹارگٹ پاکستانی لوگوں کو کرنا ہے تو پھر آپ پاکستان میں جا کے بحریہ ٹاؤن میں بنائیں, ڈیفینس میں بنائیں, کینٹ میں ریسٹورنٹ بنائیں, بہت اچھا چلتا ہے وہاں پر. اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی آپ اس کا کام کر سکتے ہیں, آپ لوکلی اس کا کریں. لیکن اگر آپ نے ٹرکی میں کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ دیکھنا ہے ایز اے بزنس مین کہ میں نے جو پیسہ لگانا ہے کیا یہ پہلے میری جو انویسٹمنٹ ہے یہ سیو ہوگی. بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ وہ جتنا پیسہ لگا رہا ہے کیا اس کی انویسٹمنٹ سیو ہے, اور جب پہلے انویسٹمنٹ سیو ہے تو اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس انویسٹمنٹ پر اس کو منافع کتنا آئے گا. تو اگر آپ ایسے کسی کام میں پیسہ لگا رہے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہی ڈوب جائے تو میرے خیال میں وہ بزنس نہیں کرنا چاہیے. تو ہر بزنس سے پہلے آپ ریسرچ کریں اور مارکیٹ کے حساب سے بزنس کریں, اپنی پسند یا ناپسند کے حساب کو بعد میں رکھیں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ بات کی بات ہے, مارکیٹ جو چاہتی ہے آپ اسے وہ دیں, تبھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودیہ اور دبئی میں ایک فیل سسٹم ہے, جی جی. کیا ترکی میں اس طرح کا کوئی نظام ہے؟ جی اس میں یہ ٹرکی میں اس طرح کا بالکل کوئی نظام نہیں ہے. آپ اپنے بزنس کے 100% آنر ہوتے ہیں, جی سر. اور آپ کسی بھی لوکل ٹرکش کے انڈر نہیں ہوتے ہیں.
ہاں یہ بات ہے کہ دوسری یہ بات ہے کہ دبئی میں آپ کو ہر سال کمپنی رینیو کروانا پڑتی ہے، ٹرکی میں ایسا کچھ نہیں. جی سر بالکل تو ٹھیک آپ ہے. 100% ایک تو ٹرکش کمپنی کے آنر ہیں، دوسری بات کہ آپ کو ہر سال کمپنی رینیو نہیں کروانا پڑے گی. جی سر. تیسری بات کہ اگر آپ کے پاس بزنس ریزیڈنس ہے تو جب آپ ٹمپریری ریزیڈنس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس لے لیتے ہیں تو 5 سال بعد آپ کو ٹرکش نیشنلٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ٹوٹل 2 سال ٹیمپریری ریزیڈنس کے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، سر. 2 سے 3 سال وہ ٹیمپریری ریزیڈنس کے لے جاتے ہیں، 5 سال پرماننٹ ریزیڈنس کا ہوتا ہے. تو 5 سال پرماننٹ ریزیڈنس کے بعد آپ کو ٹرکش نیشنلٹی مل جاتی ہے. زبردست سر. جبکہ دبئی یا سعودی عرب ابھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں، پہلے تو یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. دوسرا یہ کفیل کا نظام بھی جو ہے جیسے قطر نے ابھی ختم کیا تو باقی بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کو کریں. جی لیکن سر. ٹرکی میں کفیل کا نظام نہیں ہے. آپ اپنے بزنس کے 100% آنر ہیں، کمپنی ہر سال رینیو نہیں کروانا پڑتی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایڈیشنل آپ کو چارجز نہیں دینا پڑتے. ٹھیک ہو گیا سر. میں سر آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا. ویلکم. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.